پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا اتدرون المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ جواب میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مفلس کون ہے؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مفلس نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، بلکہ مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہو۔ اس نے دنیا میں نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، حج کیا ہوگا، زکوٰۃ ادا کی ہوگی، باقی اس نے اعمال کیے ہوں گے، تہجد کا وہ پابند رہا ہوگا، لیکن قیامت کے دن جب وہ کھڑا ہوگا تو اس کے سامنے ایسے اشخاص کو لایا جائے گا جس کے اس نے حقوق دبائے ہوئے ہوں گے۔ کسی کا کوئی حق کھایا ہوگا، کسی کی کوئی چیز دبائی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوں گے۔ ایسے اشخاص اس کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اس کے نیک اعمال ان کو دیے جائیں گے۔ جب اس کے اعمال ختم ہوں گے، ان کے گناہ اس کے حصے میں ڈالے جائیں گے تو یہ پھر خالی ہوگا اور پھر اس وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص مفلس ہے، کیونکہ اس نے اعمال کیے تھے، محنت کی تھی، پھر بھی یہ خالی ہاتھ رہ جائے گا قیامت کے دن۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے حقوق اللہ کو دیکھا تھا، حقوق العباد پر اس نے دھیان نہیں دیا تھا۔ دوسروں کے حق کھانے کی طرف اس نے یہ نہیں سوچا کہ دوسرے کا حق کھانا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، سود کھانا کتنا گناہ ہے، رشوت کھانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ دوسرے حقوق العباد جو تھے اس نے ان کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض فانه يطوقه من 7 اراضین، جس نے زمین کی ایک بالش کسی کی دبا کر رکھی، کھا لی، یعنی قبضہ کر لیا، ناحق قبضہ کر لیا، قیامت کے دن 7 آسمانوں کا طوق اس کے گلے میں پہنا دیا جائے گا۔ تصور کریں اس وقت کیا حشر ہوگا جب قیامت کے دن ایسے اشخاص کے جس نے دنیا میں نیکی کی کوشش کی لیکن حقوق العباد کی طرف اس نے دھیان نہیں دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اس کی پکڑ ہو گئی، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی شخص مفلس ہے۔